من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاص پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے کام عشق کی تقویم میں عصر روا کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق جم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی ذمہ داران زونل ذمہ داران ڈویژنل ذمہ داران تمام ہمارے سر کا تاج اور ہم تمام کو امیر المجاہدین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا چوکیدار بنا کر گئے ہیں اور ہم تمام جو پنڈال سے اسٹیج تک ہیں ہم امیر المجاہدین کے فکر کے وارث تمام آپ کے سامنے کھڑے ہیں رات کا کافی سارا پہر گزر چکا ہے آپ نے کافی ساری گفتگو سن لی ہے میرا تو وہ کہنے نا من تھر گیا جدو نعرہ لگا نا لبیک دا سٹارٹ امیر المجاہدین دے جڑے فکر نا مکمل ہو گئی ساڑھا کوئی مقصد نہیں اور نہ ذاتی طور سے تارو فورن بڑھیا بڑھیا شخصیتہ بڑھن ایک کوئی کام ہے کہ لطف سجن دام با دام تارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن باہ باہ انج بھی سجن باہ باہ مقصد ایک تو یہ کہ حضور دا نام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہونا چاہیے آپ دا نظام اور آپ دا دین ان تخت ہونا چاہیے 70 سال ہو گئے
اس قوم نو لٹدے ہویا بڑے بڑے آئے کسی نے جناب نظام مصطفیٰ دے نام دے نال کسی نے ریاست مدینہ دے نام دے نال کسی نے روٹی کپڑا مقام دے نام کسی نے ترقی دے نام دے کسی نے ہر کسی نے اس قوم نو بڑا لتاڑیا لیکن اس قوم دے اندر آج بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے دا وکھرا ہی رنگ ہے وکھرا ہی رنگ ہے اور رنگ کی ہے کہ جناب ایک قوم آج بھی اپنے قائدین نالوں اگے بات کے کھڑی کہ جناب تسی حکم دیو اسا حضور دی ناموس رسالت دے پیرا دینا کدو ہے تسی سانو بلاؤ تا صحیح لوگ بلانے انکار قرآن نو ورکران نو کہ آؤ یار ساڑھے نال چلو جلسہ ساڑھے ورکر اور اے جناب امیر المجاہدین دے کچھار دے پالے ہوئے شیر اے او انجڑے قائدین نو کہنے کہ جناب جلدی کرو لیٹ ہو رہا جلدی کرو قائدے تے جلدی عمل کی درآمد کراؤ بڑی دیر ہو چکی اسی انہوں موقع دے چکے ہیں اور بڑی دیر ہو چکی اسی انہوں جناب مہلت دین لے آ رہے ہیں لوگ پوچھ رہے سن رستے دے اندر ساتھی پوچھ رہے سن کہ سانو نہیں لگدا کہ جناب انہاں دی نیتا ٹھیک نہیں ہیں کہ سفید بال کٹن گے میں کہا جی انہاں دی نیتا ٹھیک نہیں تے ساڈیاں بالکل ٹھیک ہیں ساڈیاں اسی طرح بالکل ٹھیک ہیں کوئی غلط فہمی دا شکار نہ رہے ساڈیاں اسی طرح ٹھیک ہیں بس اسی یہ چاہتے سا اور لوگ بھی بیٹھ کے کہتے سن کہ اسی ناموس رسالت دے وفادار جناب تسی سانو کلمہ گو نہیں سمجھتے اسی یہ چاہتے سا کہ شاید حضور دی عزت و ناموس دا کوئی کام انہاں دے ذریعے لے لیتا جاوے لیکن قدرت نو کچھ اور منظور ہے قدرت نو منظور ہے کہ اے سیرا بھی لبیک والے دے سیری ہوے کوئی اور نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 وہ کہتے ہیں جی کہ وہ گل نظر نہیں آ رہی میں کہا آ کے ویکھو تو صحیح اجے منڈار دی سرزمین دے اوتے ایک ورکر کنونشن کیتا اور صرف یہ دسن واسطے آیا کہ اسی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے ہر لمحے حاضر ہاں ہر آن حاضر ہاں کوئی ایسا موقع ہی نہیں کہ اسی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے پیروں چھڑ دئیے یہ تو ساڑی جان ہے اس تو پہلے مر نہ جائیے لیکن اسی یہ چاہتے سا کہ شاید ریاست مدینہ دے نام لین والے ریاست مدینہ دے جناب دم بھرن والے اور کہنے والے کہ جی ہم ملک کو ریاست مدینہ بڑھانا چاہتے ہیں شاید حضرت صدیق اکبر کی سنت ادا کر دیں شاید حضرت فاروق اعظم دی سنت ادا کر دیں شاید انہاں دے اندر کوئی ایمان دی رمق باقی ہوئے اور ایک کہن کہ جناب اسی فرانسیسی سفیر نو کٹن واسطے تیار ہاں اسی پارلیمنٹ وچ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ تحریک لبیک والے ان میدان چاہ رہے ہیں اور بڑے تیاری نال آ رہے ہیں مشرق تو لے کے مغرب تک لوگ تو باہروں فلائٹا کر کے آ گئے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب انہوں نے ٹائم نہ دینا میں کہ یار ٹائم نہیں سی دیتا صرف یہ ویکھنا چاہتے سا کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا ہویا انہوں دے اندر بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت باقی ہے یا نہیں لیکن لگدا کہ ایک کام انہوں دے تھرو نہیں اقبال کہتا غیرت بڑی چیز ہے جہاں نے تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا اسی تا چاہتے سا کہ پاکستان اس مقام دے ہوتے آ جائے آج کو پر سمجھ لوے کہ اسی ساریاں سازشاں کرن تو بعد بھی انہاں دے نبی دی محبت انہاں دے دلاں وچوں نہیں کٹ سکے لیکن شاید اے نمائندے کفر دین اے نمائندے اغیار دین انہاں نوں پتہ ہی نہیں حضور دی ناموس تے پیرا کیویں دینا تے میں کہا ساڈے قائد سانوں دس کے گئن کہ حضور دی ناموس تے پیرا کیویں دینا اور وقت لگتا لین دو اور میدان لگتا لین دو پھر ویکھنا کہ اسی پیرا دیتا کہ میں اقبال کہتا کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اقبال کہتا کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے اساں اجے ورکر کنونشن کیتا ورکر کنونشن ساڈا پنڈال چھوٹا پہ گیا تے جدوں ووٹر کنونشن ہوے تے ایتھے کوئی جگہ سما سکدی نہیں سما سکدی نا اے جڑیاں چوریاں تساں کرنیاں نو زمانے گزر گئے
ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے میدان چل چکے ہیں. ہوں یہ بھول جاؤ کہ تھی یہاں کے ہاتھوں سے ڈاکا پا لو گے یا یہاں کے ووٹوں سے ڈاکا پا لو گے یا یہاں کی ناموس رسالت ختم نبوت کے اتنے جڑی کمٹمنٹ ہے جڑا یہ وعدہ کر چکے ہیں تھی اس کے اتنے یہ ہٹا لو گے. اصل تو وعدہ کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. تھوڑا کی خیال ہے کہ اسی پیسہ بعد والی روایت بھول جاؤں گے؟ تھوڑا کی خیال ہے کہ اسی ناموس رسالت آلینڈ والے خاصے والی روایت بھول جاؤں گے؟ ساڑھے قائد میں تو سانو وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان فاروقی و سلمانی. ساڑھے قائد نے سانو رکھے ہی بیابان چھے اسی کہنے سے بابا جی ایک ہی مطلب آئے روز دھرنے آئے روز جناب معاملات آپ فرمانے سن اور اسلام بندے کھڑکا کے لیتا میں تاں میدان لے کے جانا جس طرح اسلام بندے کھڑکا کے لیتا نا کدی بدر کدی احد کدی مریسی کدی مستلق کدی تبوک بس اسلام ہر ایک آزما کے لیتا. پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن آتا کہ رضی اللہ عنہ ورضوان بابا جی نے بھی سانو میدان رکھا کدی حضور دی ناموس واسطے لے کے جا رہے ہیں کدی مساجد کی حفاظت واسطے لے کے جا رہے ہیں کدی مدارس کی حفاظت واسطے لے کے جا رہے ہیں جناب کدی ناموس رسالت کدی ختم نبوت کدی نظریہ پاکستان آئے دن جناب کدی روڈ ہوتے اسی سمجھتے سن کہ جناب ایک گل کیوں ہے بابا جی آگے سنوئے اوپر سارا جتیاں سمیت اسلام ہوتے چڑھایا تسی کھلونا ہونا تھوڑا کام میں کھلونا تسی دیکھنا کشمیر بھی اسی لے لواں گے تسی دیکھنا فلسطین بھی اسی لے لواں گے کھلونا تھوڑا کام میں بابا جی نے اسی جنوب گواہ بنا کے کہنا کہ بابا جی اسی اسی طرح کھلوتے ہوئے اسی طرح کھلوتے ہوئے ایک سوتر بھی پیچھے نہیں ہٹے اسی ناموس رسالت اور ختم نبوت سے بلکہ اگے بڑھ کے کھڑے ہیں. جس طرح تسی کہندے سو نا کہ تواڈے سامنے کوئی نعرہ لاندہ سی کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو تسی فرماندے سو کہ یار اسی تا حضور دی ناموس واسطے گردناں بچا چکے ہیں اسی تے حضور دی ناموس واسطے گردناں بچا چکے ہیں تے اساں بابا جی تواڈی دعا نال پہلے لوگ آندے سن وہ کہندے سن بابا جی اسی تواڈے نال کام کر سکتے ہیں لیکن وقت نہیں دے سکتے ساڈے کو مال لے لو. ہن مال والے بھی آندے ہن تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دو کیلے چک کے لے آندے کہ جناب حضور دی ناموس واسطے بھی حاضر ہیں تسی نعرہ لاؤ اسی قدم بڑھاؤ اسی تواڈے نال ہاں. حضور دی ناموس تے کبھی کسی دوسری کی رائے نہیں ہو سکتی کبھی سودا نہیں ہو سکتا. اساں حضور دی ناموس تے ڈٹ کے پہرا دیاں گے اور اس طرح پہرا دیاں گے کہ حضرت انس بن نضر غزوہ بدر اس پیچھے رہ گیا تے پھر اللہ کو دعا کی تھی یا اللہ ہن جدوں تو موقع دیتا نا کوئی گل بن گئی کافر نال جنگ لڑن دی تے تو ہی ویکھے گا میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا ہن تو ہی ویکھے گا رب نال گل کیتی کہ تو ہی ویکھے گا میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا. تے اسی بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہن تو سانو موقع دے دیتا ناموس رسالت تے پہرا دین دا ہن تو ہی ویکھے گا کہ اسی تیری حبیب دی ناموس تے پہرا دینے کے لیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. او پیسے لے کے بریف کیس لے کے گاڑیاں لے کے خریدن آندے سانو اور سانو آگے کہنے جناب اے لے لو میں کہا چلو تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک کارکن نہیں خریدا سکتا پوری دنیا دے کے تے تسی انہاں دی قائدی کو خریدن دی گلاں کردے ہو. ساڈے قائد سارے سبق پڑھا کے گئے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم غربے مسیحا چھوڑ کر. ساڈے بابا جی سانو دس کے گئے کہ حضور نال محبت کرنی کیجئے اور ایک کوئی طریقہ کار ہے اساں نہ دائیں دی سننی نہ بائیں دی سننی اساں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال انے واہ محبت کرنی اساں کسی دی نہیں سننی. کوئی بھی اصراج آ جائے گا کوئی سانو جناب توق پوائے گا حب الوطنی دے ساڈے نال حب الوطن وطن ملک کے پیدا ہی نہیں ہویا ساڈے نال بڑا ساڑھے بابا جی نال بڑا حب الوطنی والا کیڑا پیدا ہویا محب وطن جس نے ہر ظلم برداشت کیتا اتنے تو درخت پوچھن سے پیر آیا تو کہندے پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے. میں کہا وہ ساڑھا بابا سی جنہیں تہاڈی گولیاں بھی برداشت کیتے تہاڈے شر بھی برداشت کیتے اپنے شہید بھی کندھے تے چکے پھر کوئی آگے کہندا سی جی پاکستان آپ نے فرمایا ہوئے پاکستان دے بارے گل نہیں کرنی پاکستان ساڑھے بڑیاں نے بنایا اور پاکستان ایک مقصد واسطے بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ پاکستان ساڑھے بڑے نے بنایا اور اس کے وارث بھی اسیاں اور اقبال دے وارث بھی اسیاں
تے قائد اعظم دے بارے اسیاں اور اتنے وہ نہیں کہ جنہوں نے کسی صوبائی تے وفاقی حکومت دیتی رکھیاں ذرا کو انہوں نے پوچھنا سے پیر آیا تو کہنے لگے ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائے گئے. میں کہا بچو اے اوسن تے تسی سو آپس سے لڑے رہے ہو کتی چورا نال لیکن ہن قوم جاگ چکی. ہن قوم نو پتا کہ اسی کھروڑا کے نال ہے. ہن قوم نے منافقت دی سیاست چھوڑ دیتیاں کہ جناب باہر آ کے آپس سے قوم نو لڑانا کہ جناب یہ اس کے خلاف ہے اندر خلاف ہے لیکن اندر بیٹھ کے وہ 9 ستارے چاندی دے سارے پتر گاندھی دے کٹھے ہو جان اور جناب کہہ کبھی پی ڈی ایم کی صورت ہے اور کبھی جناب کسی بھی صورت ہے جنہاں دے اتحاد انہاں دے جناب آپس سے سینٹ دے معاملات اور سارے معاملات یہ سارے کٹھے ہو کے ایک قوم نو لڑتے رہنا اور قوم نو بے وقوف بنا دے رہنا کہ جناب ساڑا نظریہ بڑا صاف ہے. کوئی آکے ساڑا چیز بڑی صاف ہے. نظریہ صرف لبیک یا رسول اللہ علیہ کا صاف ہے اور مانوی ضمیر بھی صرف لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور جنہاں دی قیمت ایک سینٹ دی ٹکٹ ہوئے تسی انہاں کو امید رکھ دیو کہ وہ پاکستان دی معیشت ٹھیک کر لیں گے. جنہاں دی قیمت ایک ایم ایل اے اور ایم پی اے شپ اور وزارت ہوئے تسی انہاں کو امید لائی بیٹھے ہو کہ وہ پاکستان دی معیشت درست کر دیں گے. پاکستان دی معیشت کو جتنے انہوں نے پہنچا چھڑیا نا اے ہن بابا جی دے فارمولے تو بغیر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. نہ اسی پیسے دینے تے جنہاں کھادے پیسے لبو انہاں کول تے جدوں ہون کے دیں گے ورنہ دوری آیا گے. یقین جانو اے فارمولا پاکستان دا آخری حل ہے. اگر اس فارمولے تو بغیر معیشت ٹھیک ہو سکتی تو اے سارے رل کے بھی سارا کچھ کر کے بھی امپورٹ ایکسپورٹ بہتر کر کے بھی یہ سارے آ جانے پاکستان دا سود ہی نہیں اتار سکتے. اے آخر بابا جی دے فارمولے سے آنا پینا اور وہ فارمولا ہوئے جس بلی دی زبان چو نکلے ہو تو گل مننی پینی اور وہ گل آ کے تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی منوائے گی. اور سارے دے رستے بند ہو چکے ہیں. قوم دیکھ چکی منافقت دن صبح تو لے کے شام تک ٹی وی میڈیا سارے لڑا کے کوئی ادھر جھوٹ بولتا کوئی ادھر جھوٹ بولتا کوئی. بابا جی اگر دیکھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نال نون لیگ والے کی دشمنی کی سی. دشمنی یہ سی کہ جناب انہوں نے ملک کو تباہ کیا معیشت تباہ کی تھی. جناب ایف اے ٹی ایف کے معاملات لے کے آئے آئی ایم ایف کے اندر قوم نے غلام بنایا تو پھر دشمنی آئی گی کہ سینٹ کے جدو کھان کا بیڑا آیا تو سارے رل گئے سارے رل گئے. اور جدو ہوں دیکھا کہ سارا معاملہ حل ہو گیا کہنے نہیں جی وہ اس سے سودا باز ہو گیا وہ اس سے سودا باز ہو گیا. آپ سارے سودا باز ہو. قوم کو پتہ لگ چکا ہے ایک ہی جماعت ہے جو نہ کسی کے سامنے جھکتی ہے نہ کسی صورت میں بکتی ہے. نہ اس کے کارکن کو کوئی خرید سکتا ہے نہ اس کے ذمہ دار کو کوئی خرید سکتا ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے. حضور کے دین کو تک پر لانا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یاد رکھنا کائنات میں ہر چیز کو شکست دی جا سکتی ہے سچائی کو شکست نہیں دی جا سکتی. سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی طریقے سے بھی نہیں روکا جا سکتا. اب آپ کارکنان نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا پیغام گلی گلی لے کر جانا ہے انشاءاللہ. سچ کہوں تو یہ سارے ہمارے مخالف بھی کھڑے ہو بلکہ کھڑے ہیں. تحریک کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے اور جس حسرت کی نگاہوں سے واللہ قوم تحریک لبیک پاکستان کو دیکھ رہی ہے وہ آخری امید سمجھ رہی ہے اس کو. جس حسرت کی نگاہوں سے تحریک لبیک پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہی وہ واحد لوگ ہیں جو نہ کسی سے سودے بازی کریں گے نہ کسی کے ساتھ ملیں گے اور نہ کسی اتحاد کی صورت میں آئیں گے بلکہ یہ تنے تنہا حق کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے سچ کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے حضور کا دین تخت کے اوپر لے آئیں گے. اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قوم کی امیدوں کا مرکز اب صرف تحریک لبیک پاکستان ہے. میں جہاں جا رہا ہوں قوم ایک ہی
بات کرتی ہے کہ خدا دا واسطہ جے کہ نہ چورا نال نہ لڑنا کہ نہ تبدیلی والے نال لڑنا آخری سہارا تسی ہو اسی تواڈے نال ہاں تسی آ گئے ہو میدان وچ اسی تواڈے نال ہاں میں اپنے ورکر نوں کہنا چاہنا اپنا جذبہ بلند رکھو یقین منو ہن واری تہاڈی ہے تانوں روک کوئی نہیں سکدا کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اصل پاکستان دے وارث تسی ہو اصل اس ملک دے وارث تسی ہو اس نظریے دے بانی تسی ہو اور اس نظریے دے جڑے بانی ہیں انہاں دے وارث تسی ہو تسی صرف کھڑے رہو استقامت دے نال گھر گھر جاؤ ماواں بہناں تک پیغام پہنچاؤ جتھے بیٹھو حضور دے دین دی گل کرو تحریک لبیک پاکستان دے نظریے دی گل کرو اگر تہاڈے کنن وچ کوئی دوسری پھوک مارے جی تحریک والے ادھر جا رہے انہاں نوں کہو اے تحریک والے کدھر نہیں جا سکدے تحریک والے دی ہن کوئی منزل ہے اس سوئے طیبہ اور آخری منزل کیڑی جڑی ساڈے بابا جی سانوں دس کے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 بڑے بڑے غریبوں کی بات کرنے والے آئے یہاں محلوں تک پہنچے ڈیروں تک پہنچے تو دروازے بند ہو گئے غریبوں پر یہ صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو غریبوں کو عزت دیتا ہے جو فقیروں کی حاجتیں پوری کرتا ہے جو ضرورت مندوں کی حاجتیں اس صورت میں پوری کرتا ہے کہ امیر المومنین کے کندھوں پر اناج ڈال کر ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہے یہ حضور کا دین ہے اور اسی دین کے اوپر چلتے ہوئے ہماری فلاح ہو سکتی ہے اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آپ سب نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا پیغام بھی گھر گھر پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم کس لیے آئے ہیں اگر قوم اب بھی نہ جاگی تو پھر یاد رکھنا یہ چور اور لٹیرے تمہارا سودا کر چکے ہیں تمہارے ملک کا بھی سودا کر چکے ہیں تم IMF کے غلام تمہیں بنا چکے ہیں ایک وہ پارٹی ہے ایک وہ جماعت ہے جو آپ کو ان تمام غلامیوں سے نکال کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام سب قیادتوں کو نیٹو اور امریکہ کی غلامیوں سے نکال کر حضور کی غلامی عطا فرمائے اور اقبال نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بردہ مومن کا بے دری سے نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کام معیشت کی طرف بھاگنا نہیں ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ جس نظریے اور موقف کی اوپر کھڑی ہوئی ہے جس دن تحریک لبیک یا رسول اللہ اقتدار میں آئے گی یہ ساری معیشتیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پاؤں میں ہوگی اس لیے کہ ہمارا کام عیاشیاں کرنا نہیں ہمارا کام چینی چوروں کو اپنے دائیں بائیں بٹھانا نہیں ہمارا کام آٹے چوروں اور شوگر ملوں کے جناب وہ سارے مافیاز کو اپنے دائیں بائیں بٹھانا نہیں بلکہ ہمارا کام وہ نظریاتی لوگوں کو بٹھانا ہے جنہوں نے اس قوم اور اس ملک کی خدمت کا اندیہ کر لیا ہے اور عہد کر لیا ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی خدمت کریں گے اور اس پاکستان کو دوبارہ اس قیادت میں لا کے کھڑا کریں گے جس میں تمام یہ بدماش تحریک پاکستان اور اہلیان پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ آپ نے اسی جذبے اور اسی جنون کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک